लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू टेस्ट सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम टेस्ट नंबर 30 जी हाँ 29 टेस्ट मुकम्मल हुए और आज ये वीडियो टेस्ट नंबर 30वें टेस्ट का पहला हिस्सा है जिसमें हम 25 सवालात को डिस्कस करेंगे। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो फिर हमें नहीं पता चलता कि आप वीडियोज़ देखते हैं या नहीं देखते हैं। जौनपुर का काजी से क्या मुराद है? अक्लमंद आदमी, बेवकूफ़ आदमी, इंसाफ करने वाला, ना इंसाफ़ी करने वाला। बेवकूफ़ आदमी ऑप्शन नंबर जो दूसरा ऑप्शन है जी हाँ वो दुरुस्त ऑप्शन है। फ़ारसी के क़िस्सा हातिम ताई को फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर एहतमाम किसने आराइश महफ़िल के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया? यानी क़िस्सा हातिम ताई को जो कि फ़ारसी में लिखा गया था फोर्ट विलियम के ज़ेर इंतज़ाम एक मुसन्निफ़ ने मुतरजम ने आराइश महफ़िल के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया था। नाम बताइए जी। बहादुर अली हुसैनी, हैदर बख्श हैदरी, मज़हर अली वला, मीर अमन दहलवी। दुरुस्त जवाब है हैदर बख्श हैदरी। कलकत्ता से 1911 में मोहम्मद अली जौहर ने कौन सा हफ्त रोज़ा अंग्रेज़ी अखबार जारी किया? दुरुस्त जवाब है कॉमरेड। कॉमरेड अंग्रेज़ी अखबार था, ऐसा अखबार जो 1911 में जारी किया गया। कहाँ से जारी किया गया? कलकत्ता से जारी किया गया। किसने जारी किया? मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया। और किस नौइयत का अंग्रेज़ी अखबार था? हफ्त रोज़ा था, रोज़नामा नहीं था। हाथ कंगन को आरसी क्या, इससे क्या मुराद है? राज ज़ाहिर करना, एबजोई करना, सजना संवरना या ज़ाहिर बात को क्या साबित करना? यानी जो बात ज़ाहिर हो उसे क्या साबित किया जाए? दुरुस्त ऑप्शन भी यही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में कंगन पहना हुआ हो तो उसे देखने के लिए आरसी यानी आईने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो बात सच हो, जो बात हकीकत हो, उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसका मतलब है। बानो कुदसिया का नावल राजा गिद्ध कितने हिस्सों में मुनक़सिम है? 2, 3, 4, 5। 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। आप में से कोई नाम लिख सके तो कि फिर क्या ही बात है, आपकी मुताले का भी पता चल जाए। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ का गाया हुआ कौमी नगमा ए पुत्तर हटाते नहीं विकते किस शायर की तख्लीक है? बड़ा मशहूर जंग के ज़माने में जो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ ने गीत गाए, कौमी गीत गाए, उनको अगर आज भी सुने तो खून गर्दिश करता हुआ महसूस होता है और दिल चाहता है कि अभी जो है वो दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। और ये सोचिए कि जो उन दिनों बॉर्डर पर जो जवान सुनते होंगे ये नगमात या मुल्क में मौजूद अवाम तक ये नगमात पहुँचते होंगे तो जज्बात का तलातुम कैसा होगा? आप भी बताइए। अगर आप नए दौर के नहीं हैं या हैं भी और पुरानी मौसीकी को पसंद करते हैं या उस दौर की मौसीकी को सुनते हैं तो मुझे बताइए। इसके अलावा आपने मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की के कौन से ऐसे गीत सुने जो जंग के ज़माने के हैं? तो जी ये ए पुत्तर हटाते नहीं विकते किसका लिखा हुआ है? ज़िया जालंधरी का, साकी फ़ारूकी का, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का या मुनीर नियाज़ी का? दुरुस्त जवाब है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। पंजाब यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया? पंजाब यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया? 1848, 1855, 1867 या 1882? आखिरी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। 1882 को पंजाब यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। इकबाल की किस शेरी किताब में उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों का कलाम शामिल है? याद रहे कि उस मजमूए की अशात 1938 में अमल में आई। बिल्कुल आसान है। इकबाल का इंतकाल कब हुआ है ये सोचिए, फिर कौन सा मजमूआ आया ये सोचिए। बाल जिब्रील, अरमग़ान हिजाज़, जावेदनामा या पयाम मशरिक़?
درست جواب ہے جی ہاں، ارمغان حجاز، اس میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا کلام موجود ہے۔ فلاحت سے کیا مراد ہے؟ سینہ پرونا، کھیتی باڑی، سود فراہم کرنا یا کاروبار؟ کھیتی باڑی مراد ہے۔ افریت سے کیا مراد ہے؟ مکار، مددگار، وفادار، ایماندار؟ درست جواب آپشن نمبر 1 مکار۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ دعا، یہ مناجات، یہ دعائیہ مصرع اقبال کی کس نظم کا حصہ ہے؟ بچے کی دعا، ہمالہ، گل رنگیں یا ترانۂ ہندی؟ درست جواب ہے بچے کی دعا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اکثر اسکولوں میں آپ صبح کے وقت اسمبلی کے دوران یہ سنتے ہوں گے جی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ بچے کی دعا نظم سے لی گئی ہے۔ یہ سطر، یہ مصرع لیا گیا ہے بچے کی دعا، جو کہ نظم ہے اقبال کی۔ 1905 میں وفات پانے والے مرزا داغ دہلوی، اچھا ان کا اصل نام کیا تھا؟ داغ دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ محمد علی ابراہیم عبد الرحمن، ابراہیم نام تھا جی داغ دہلوی کا، اور ان کا انتقال ہوا 1905 میں۔ اقبال کے استاد تھے، خط و کتابت کے ذریعے کہتے کیا ہیں بلکہ یقینی طور پر وہ اصلاح لیتے رہے، اور ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار شعری صورت میں اقبال نے کیا۔ کہتے ہیں کہ کلاسیکی روایت کے آخری بڑے شاعر جو تھے وہ داغ دہلوی تھے۔ نیاز فتح پوری نے کون سا رسالہ نکالا؟ زمیندار، نگار، چہار سو، اوراق؟ درست جواب ہے جی نگار۔ نیاز فتح پوری نے نگار اخبار رسالہ نکالا۔ مجھے بتائیے کہ نگار جو ہے وہ کب نکالا؟ کتاب ہے ایک، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب آپ کو شاید نظر آئے یا نہ آئے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن مجھے بڑا ڈسٹرب کری، پتہ نہیں کیا سسٹم ہے۔ بہرحال جو ڈاکٹر انور سدید کی کتاب ہے، اس حوالے سے پاکستان میں ادبی رسائل کی تاریخ، اس کتاب کو لازماً دیکھیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا رسالہ کب جاری ہوا اور کس نے جاری کیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1974، 1981، 1989، 1998؟ درست جواب ہے جی 1974 کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کا اور رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا اصل نام تھا۔ قتیل شفائی کا اصل نام کیا تھا؟ قتیل شفائی کا کوئی شعر تو سنائیے۔ عالمگیر، محمد حسن، اورنگزیب، شہریار خان؟ درست جواب ہے جی اورنگزیب نام تھا کس کا؟ قتیل شفائی کا۔ پاکستان کا ساحر لدھیانوی کہا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہندوستان کا قتیل شفائی نہیں کہتے ساحر کو، یہ ہماری عادت ہے کہ ہم چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور لوگ نہیں کرتے۔ بوتیکا ارسطو کی کتاب ہے، اردو کی بوتیکا کس تنقیدی کتاب کو کہا جاتا ہے؟ اگر بوتیکا ارسطو کی کتاب ہے، اس کی جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب دیجیے کہ اردو کی بوتیکا اگر کہا جائے گا تنقیدی کسی کتاب کو تو وہ کتاب کون سی ہوگی؟ کاشف الحقائق، اشارات تنقید، اردو تنقید پر ایک نظر، یا مقدمہ شعر و شاعری؟ مقدمہ شعر و شاعری وہ کتاب ہے جسے اردو کی بوتیکا کہا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے گمشدہ اوراق نیاز فتح پوری کے تاریخی افسانوں کا مجموعہ ہے۔ کس کے تاریخی افسانوں کا مجموعہ ہے؟ نیاز فتح پوری کے۔ آل احمد سرور کی کتاب خواب باقی ہیں بلحاظ صنف کیا ہے؟ بلحاظ صنف کیا ہے؟ ناول، خاکہ، آپ بیتی یا افسانہ؟ درست جواب ہے جی آپ بیتی ہے۔ آل احمد سرور کی کتاب خواب باقی ہیں۔ پی ٹی وی کے معروف ڈرامے آنگن ٹیڑھا اور 50-50 کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ کوشش کیجئے کبھی وقت ملے، کمیشن کا امتحان ہو جائے آپ کا
تو انٹرویو کی تیاری جب کرنے لگیں آپ، تو جب آپ خود کو ریفریش کرنا چاہیں، فریش کرنا چاہیں، تو پھر آپ یوٹیوب پر جائیں اور آنگن ٹیڑھا اور 50-50 کی ایک ساتھ کو دیکھیے۔ یقین جانیے کتنا پر لطف وہ سما ہوگا جب آپ دیکھیں گے، مزہ آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیڈی کسے کہتے ہیں۔ آج کل جو بھونڈی سی کامیڈی یہ لوگ کرتے ہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، تو تہذیب سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا ان کا، تو آپ کو پتہ چلے گا جی کہ اصل مزاح کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ تو پی ٹی وی کے جو یہ معروف ڈرامے ہیں کس نے لکھے ہیں؟ حسینہ معین نے، اصغر ندیم سید نے، فاطمہ ثریا بجیا نے، یا انور مقصود نے؟ انور مقصود صاحب نے لکھے ہیں ڈرامے آنگن ٹیڑھا اور 50-50۔ 1966 میں ریل گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کرنے والے شکیب جلالی کا اصل نام کیا تھا؟ شکیب جلالی کا بھی اصل نام کچھ اور تھا، کیا تھا جی؟ اسد اللہ تھا، واجد حسین تھا، صفدر حسین تھا، یا سید حسن رضوی تھا؟ درست جواب ہے سید حسن رضوی شکیب جلالی کا اصل نام تھا۔ 26 دسمبر 2006 کو کس شاعر کا انتقال ہوا؟ 26 دسمبر 2006 کو کس شاعر کا انتقال ہوا؟ احمد فراز، جون ایلیا، منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی؟ آپ بڑی مشکل میں گرفتار ہوں گے سال 2006 دیکھ کر، لیکن 26 دسمبر کو بھی دیکھیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ کون، بلکہ میں آپ کو اس سے پہلے بتا دیتا ہوں، منیر نیازی کا انتقال ہوا۔ اب آپ کی باری ہے، بتائیے احمد فراز کا انتقال کب ہوا، جون ایلیا کا کب ہوا، اور احمد ندیم قاسمی کا انتقال کب ہوا؟ قرآن مجید کا پہلا مکمل اردو ترجمہ کس نے کیا؟ پہلا مکمل اردو ترجمہ کس نے کیا؟ مولانا مودودی، عبد القادر جیلانی، شاہ عبد القادر، یا نظام الدین اولیاء؟ درست جواب ہے جی تیسرا جواب، شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا پہلا مکمل اردو ترجمہ کیا۔ اکیلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ جو اکیلا شعر ہوتا ہے، جو کسی غزل کا حصہ نہیں ہوتا، قصیدے کا حصہ نہیں ہوتا، کسی اور نظم کا حصہ نہیں ہوتا، اور ایک شعر ہو جاتا ہے شاعر سے، تو کیا اسے مطلع کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں، رکن کہتے ہیں، یا فرد کہتے ہیں؟ درست جواب ہے فرد۔ جس طرح اکیلے آدمی کو کہتے ہیں نا فرد، بالکل اسی طرح جو اکیلا شعر ہوتا ہے بیچارہ، جو کسی غزل کا حصہ نہیں بن پاتا باوجود کوشش کے، تو ایسے شعر کو فرد کہتے ہیں۔ اور ان کی تعداد اگر بڑھ جائے اور کوئی کتابی صورت دے یا کتاب میں ایک حصہ مخصوص کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس حصے کا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ آپ بتائیے۔ تلقین شاہ کردار ہے، بتائیے کس کا تخلیق کردہ کردار ہے؟ منو بھائی، یونس جاوید، عطاء الحق قاسمی، یا اشفاق احمد؟ درست جواب ہے اشفاق احمد کا کردار ہے تلقین شاہ۔ اقبال نے کس کو مجذوب فرنگی کہا؟ اقبال نے کس کو مجذوب فرنگی کہا؟ گوئٹے، نیتشے، افلاطون، برگساں؟ درست جواب ہے نیتشے کو مجذوب فرنگی کہا۔ تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ یاد رہے کہ مکاتیب کا مجموعہ غبار خاطر بھی انہی سے منسوب ہے۔ تو جب غبار خاطر کا نام آتا ہے تو جہاں جہاں یہ نام آتا ہے وہاں وہاں ابوالکلام آزاد کا نام تو آتا ہی آتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ تذکرہ بھی انہی کی تصنیف ہے۔ محمد علی جوہر، عنایت اللہ مشرقی، خواجہ حسن نظامی کی تصنیف نہیں ہے۔ پورا سوال پڑھیں گے تو جواب پتہ چلے گا کہ غبار خاطر ان سے منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہیں میں نے پڑھا تھا کہ عنایت اللہ مشرقی کی بھی کتاب ایک تذکرہ کے نام سے شائع ہوئی ہے، اگر آپ نے بھی کبھی پڑھا ہے تو کمنٹ میں لازماً بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو 25 سوالات پر مبنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ لازمی کیجئے، آپ کے کمنٹس میں سارے کے سارے پڑھتا ہوں۔ اگر جوابات نہ دے سکوں تو اسے آپ سمجھا کیجئے کہ میں ویڈیوز بنانے میں مصروف ہوں، روزانہ کم از کم ایک ویڈیو نہیں تو 2 ویڈیو کی بات نہیں ہے، اس میں وقت بھی لگتا ہے، اس میں انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جی۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔ شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ